ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوگا؟ دنیا کے یہ رشتے کیا وہاں بھی قائم رہیں گے؟ اور اگر کوئی مرد یا عورت کنوارے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ آئیے آج ہم قرآن و حدیث اور علماء کرام کی آراء کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت وہ عظیم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے انعام کے طور پر تیار کیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرح کی نعمتیں، خوشیاں، سکون، لازوال جوانی اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ وہاں جنتیوں کے لیے محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، لذیذ کھانے اور خدام ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ مگر ناظرین، ان سب کے ساتھ ساتھ جنت کی ایک خاص نعمت ہے نکاح۔ جی ہاں، محبت بھرا رشتہ۔ قرآن پاک کی سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں نکاح کی کیفیت ہوگی اور نیک مردوں کا نکاح حوروں سے کیا جائے گا۔ لیکن یہ سوال ہے کہ دنیا کے میاں بیوی کا کیا ہوگا؟ کیا جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے؟ کیا دوبارہ نکاح کی کوئی رسم ادا ہوگی یا پھر وہاں کے رشتوں کی نوعیت کچھ اور ہوگی؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں دنیاوی عورتوں کا مقام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا اور وہاں ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ موضوع صرف ایک معلوماتی بات نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا اور آپ کو اللہ کے وعدوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جنت کے قریب سے قریب کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیوی اگر جنتی ہوگی تو وہ اس کی جنت میں بیوی ہوگی، اور اگر وہ جنتی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حور عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں جو بیوی اپنے شوہر سے خوش تھی، نیک تھی، فرما بردار تھی، وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، بلکہ جنت میں اس کا حسن کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور دنیا کی عورت کا حسن جنتی حوروں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگا، اور دنیا کی عورت جنت میں حوروں کی سردار ہوگی۔ یہاں ایک ایمان فروز بات ہے کہ جنت میں حسد، بغض، نفرت جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک مرد کو کئی حوریں عطا کی جائیں گی، اور اگر دنیاوی بیوی بھی نیک ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہوگی، مگر کسی کو کسی پر اعتراض نہ ہوگا، بلکہ سب خوش راضی ہوں گے اور اللہ کی رضا میں مطمئن ہوں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جنت میں رشتے ایمان اور کردار پر بنیں گے، نہ کہ دنیاوی اسٹیٹس پر۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں جنت کے ان مناظر کی جھلک دکھاتی ہے جہاں شوہر اور بیوی نہ کسی جھگڑے میں اور نہ ہی کسی غم میں، بلکہ سکون و محبت کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے گرد خدمت گزار لڑکے گھومتے ہوں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے ہوں۔ جنت میں خدام، خدمت گزار انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، اور جنتی جب وہاں جائیں گے تو واپس آ کر اپنے مقام پر حسن و جمال میں مزید اضافہ محسوس کریں گے۔ اگر حسن و جمال میں اضافہ ہو رہا ہے تو خدمت بھی اعلیٰ معیار پر ہوگی، اور وہ میاں بیوی یا جنتی جوڑے ان کے ارد گرد پھریں گے۔ مکمل طور پر مہمان نوازی اور خدمت کے لیے جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ بوجھ، نہ غرور، نہ ہی خادمین کے چہروں پر کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ ناظرین، جنت میں کوئی بھی کنوارہ نہیں ہوگا، اور جنت میں نکاح کا مقصد دنیا کی طرح نسل بڑھانا نہیں بلکہ انس، محبت، قربت اور لذت کے لیے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا نکاح اگر ایمان پر قائم ہے تو وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اگر دونوں جنتی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے جوڑ دے گا، ایسی محبت کے ساتھ جو دنیا میں کبھی ممکن نہ تھی۔ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ بلند، پاکیزہ اور دائمی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں نکاح کا طریقہ دنیا جیسا ہوگا یا پھر کچھ مختلف؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ جنت میں نکاح کا تصور دنیا کے معاہدے جیسا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ہے کہ ادھر جنت میں نکاح ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے بغیر کسی رسم و رکاوٹ کے ہوگا، اور یہ روحانی ملاپ ہوگا جو اللہ کے حکم سے ابدی رشتہ بنے گا اور اللہ کی قدرت سے فوراً قائم ہو جائے گا۔ جبکہ دنیاوی رشتے آزمائشوں، تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ کہیں شوہر بیوی کو تکلیف دیتا ہے تو کبھی بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ دنیاوی رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ نفرت، غصہ، طلاق اور فراق بھی ہوتا ہے، لیکن جنت کے رشتے ان سب باتوں سے پاک ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی شکایت ہوگی،
نہ ہی کوئی جھگڑا، نہ دل کا ہوس، نہ حسد نہ جلن، صرف محبت، سکون، اطمینان اور رب کی رضا ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 شادیاں ہوئی ہوں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس سے متعلق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور بعد میں اس نے دوسرا نکاح کیا اور دونوں شوہر جنتی ہیں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق سب سے زیادہ اچھا تھا۔ اگر کوئی مرد جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی تو کیا وہ جنت میں بھی کنوارا رہے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں حوری رکھی ہیں، ایسی بیویاں جن کی پاکیزگی، حسن اور محبت انسانی تصور سے باہر ہے، وہ شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اور اگر کوئی عورت کنواری مر جائے گی جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اختیار دے گا کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ اور بعض علماء کرام کے مطابق اگر وہ جنت میں کسی مرد کو پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا مرد پیدا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ نہایت ہی حسین، خوشبودار اور دلکش ہوگی اور ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ حسین بنا دے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں محبت بڑھتی ہی جائے گی، چہرے نکھرتے ہی جائیں گے اور رشتے خوشبو بن کر دلوں میں بس جائیں گے۔ ناظرین محترم، جنت میں لوگ نفس امارہ پر نہیں بلکہ نفس مطمئنہ پر داخل ہوں گے اور کوئی بھی کسی غیر محرم کا نہ سوچے گا اور نہ ہی کسی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، اور یہی معاملہ جنتی عورتوں اور حوروں کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں حوریں ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی، جنہیں کسی انسان یا جن نے کبھی ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دنیاوی عورت کا جنت میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا اور جنت میں اللہ تعالیٰ دنیاوی عورت کو کتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی کیفیت بھی ایسی ہوگی کوئی بھی انسان یا جن نے انہیں چھوا تک نہ ہوگا۔ دنیا کی عورت حور سے افضل ہوگی۔ حضرت حبان بن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو انہیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ دنیا کی عورت حور سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حوریں عین سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ دنیا کی عورتوں کے حسن کا یہ عالم ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اور ان کی بیویاں ایسے سائے میں شاہانہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر اس طرح وہ جنتی اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا، وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے سیر نہیں ہوں گے اور کافی عرصہ بغل گیر رہے۔ پھر اسی دوران جنتی اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور کھنکار کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ تو وہ جنتی کہے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس جنتی کا تخت جس کے پر سونے اور زمرد کے ہوں گے اسے اٹھا کر اس کی دوسری بیوی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ جب یہ جنتی اپنی نئی بیوی کو دیکھے گا تو وہ پہلی بیوی کے مقابلے میں بہت زیادہ حسین ہوگی۔ وہ جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، اور پھر ایک عرصے تک وہ جنتی اس بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور پھر وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے مال میں ایک نور چمک اٹھے گا، تو وہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کسی شان والے فرشتے نے جانگ کر دیکھا ہے یا پھر ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے۔ پھر فرشتہ جواب دے گا، یہ جنتی نور کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، فرشتے اور اس جنتی کے درمیان واللہ عالم کتنا فاصلہ ہوگا۔ فرشتہ کہے گا، نہ تو کسی فرشتے نے جانگ کر دیکھا اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جانگ کر دیکھا۔ پھر وہ جنتی پوچھے گا، تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، یہ نور تیری دنیاوی بیوی کا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی جو دنیا کی بیوی ہوگی یہ اس کا نور ہوگا جو چمکتا ہوگا۔ فرشتہ کہے گا اس نے تیری طرف جھانک کر دیکھا ہے اور وہ تیرے اور حور کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے اور یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی عورت کا حور کے مقابلے میں حسن بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حوروں کے ساتھ تعلق سے دنیاوی بیوی جلن محسوس نہیں کرے گی۔ پھر وہ جنتی سارا اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ تو پھر اس جنتی کا تخت اسے اٹھا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا دے گا جس کا حسن حوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ جنتی مرد اپنی اس بیوی کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا تمہارے پاس اتنا حسن و جمال ہے تو ان جنتی عورتوں سے بھی بڑھ گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں اس عورت نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنتی حوروں سے افضل ہوگی، اور یہ جنتی مرد پھر اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نہ اکتائیں گے اور نہ ہی تھکن محسوس کریں گے۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پاجیب پہن رکھی ہوگی، اور وہ جنتی جب اس بیوی سے قربت کرے گا تو اس کی پاجیب سے جنت کے پرندوں کی حسین آوازیں سنائی دیں گی۔ جب اس کا شوہر اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے بھی زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اس بیوی کے اوپر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی، ان میں سے اگر کسی ایک اوڑھنی کو بھی پھیلا دیا جائے تو مشرق سے مغرب کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے، اور اس کی پوشاک کی دائیں آستین پر لکھا ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اس کی پوشاک کی بائیں آستین پر لکھا ہوگا اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ یہ عورت جوان ہوگی، اس کی ہم عمر ہوگی، اور اس عورت کا سینہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ حسن میں مرجان اور سفید موتیوں کی مانند ہوگی اور وہ اپنے شوہر کی عاشق ہوگی۔ کشادہ دانتوں والی ہوگی اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا، اور اس کے سر پر یاقوت کا تاج ہوگا جس پر مختلف موتیوں کا جڑاؤ کیا ہوگا۔ اس کے بالوں میں رنگا رنگ موتی ہوں گے جن میں تر و تازہ خوشبوئیں پھوٹیں گی۔ اس کا شوہر اپنی اس بیوی کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ دنیا کی عورت اس قدر حسین ہے۔ اس پر وہ بیوی اپنے شوہر کی حیرت سے محجوز ہوگی۔ ناظرین، یہ تمام نعمتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا اور اپنے رب کی فرما برداری کی۔ اور وہ عورتیں جو اس حسن و جمال کا پیکر ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہیں اور دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری کرتی ہیں۔ جنت کی نعمتیں وہاں کی زندگی دنیاوی زندگی سے بالکل مختلف اور اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ قرآن و حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جنت میں مرد و عورت خصوصاً میاں بیوی کو راحت، سکون اور لذت قلبی کی ایسی نعمتیں دی جائیں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔